اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ نبی کے خاندان سے کس کا تعلق ہے؟ Who belongs to the family of a prophet؟ میڈیا نے بتایا کہ مجھے خدا نے اس دنیا کے لیے نجات دہندہ کے طور پر بلایا گیا، لیکن جرمن عوام کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے 1000 پر 1000 ای میلز موصول ہوئیں کہ میں ایک عظیم اور بہادر شخص ہوں اور مجھے جاری رہنا چاہیے، یہاں تک کہ ایک جرمن وزیر نے مجھ سے 18 منٹ تک بات کی اور مجھے تسلی دی۔ مجھے ویسباڈن میں بیسن کی قومی پارلیمنٹ میں مدعو کیا گیا۔ انہوں نے میری کوششوں کو سراہا، لیکن میری کوئی مدد نہیں کی گئی، یہاں تک کہ میرے آسمانی والدہ نے کہا، میں نے تمہیں رات کو مشن دیا تھا جب اندھیرا ظاہر ہوا تھا۔ یہ دکھ کی بات ہے، اگر میں خدا کی امید ہوں تو مجھے فجر کے طلوع ہونے اور صبح کے طلوع ہونے تک رات گزارنی چاہیے۔ مجھے خدا کے دل میں مزید غم نہیں لانا چاہیے اور پہلے دوسرے انبیاء کی طرح اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا، جیسے بھی میں اپنے آسمانی والدین کی منشا پوری کروں گا، ورنہ مارا جاؤں گا۔ مجھے تیسرا انتخاب لینے، پیچھے دھکیلنے، خاموش رہنے اور اس مصیبت سے دور خود غرضی سے زندگی گزارنے سے نفرت ہے، یہاں تک کہ میری مالی حالت مجھے اپنے مشن کی تمام پریشانیوں سے دور ایک لاپرواہ زندگی گزارنے کی اجازت دیتی ہے۔ میں مسلسل پولیس کی حفاظت میں رہتا ہوں اور اپنے خاندان اور بچوں کو خطرے میں ڈالتا ہوں۔ جرمنی ایک ایسا خوبصورت ملک ہے جہاں لوگ اپنی آزادی پر عمل کر سکتے ہیں اور بلا خوف زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہر روز مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو سکتی ہے اور میں مارا جا سکتا ہوں۔ اس خوبصورت ملک میں زندگی میرے لیے تنگ اور دباؤ والی ہو گئی ہے۔ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے 100 بار مشاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ میرے پیچھے کون سی گاڑی ہے یا کون ہے۔ مجھے اپنی حفاظت کا خیال رکھنے کے لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ حال ہی میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران جج نے میری بیوی سے کہا، مسز خان، یہ روکنا ہوگا کہ مسٹر خان اپنے پورے خاندان کو خطرے میں لے آئے۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں مقدمے کی سماعت میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر جج نے مجھ سے باضابطہ طور پر پوچھا، تم اپنے خاندان اور بچوں سے محبت نہیں کرتے؟ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ تم نے دیکھا کہ تم بمشکل اپنی جان بچا سکے، تم تقریباً ہلاک ہو گئے۔ اگر تم زندگی سے تھک چکے ہو تو کم از کم تمہیں اپنے خاندان اور بچوں کا سوچنا ہوگا۔ وہ اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہو کیونکہ وہ تمہارا خاندان ہے۔ یہ ایک عوامی مقدمہ ہے، میڈیا اور بہت سے لوگ سن رہے تھے۔ میں نے جواب دیا، یہ بالکل سچ ہے، مجھے اپنے خاندان اور بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ مجھے دوسرے والدین کی طرح سوچنا چاہیے کہ انہیں بہتر مستقبل دینے اور ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں بالکل یہی کرتا ہوں۔ میں اپنے خاندان اور بچوں کی زندگی کی حفاظت کرتا ہوں۔ میرا خاندان نہ صرف 6 ارکان پر مشتمل ہے بلکہ 83 ملین جرمنز پر مشتمل ہے۔ میں زندہ ہوں تاکہ ان سب کا مستقبل بہتر ہو اور وہ ہماری جمہوریت میں امن سے رہ سکیں۔ میں انہیں اسلامائزیشن سے بچانا چاہتا ہوں جو جرمنی اور یورپ میں ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آج میں نے اپنی آزادی اور سکون کو کھو دیا ہے اور کل 83 ملین جرمن اور یورپینز اپنا امن اور آزادی کھو دیں گے۔ مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ خدا نے کہا، جرمنی وعدہ کی سرزمین ہے اور اس کی خوشیوں کی روشنی جرمنی سے یورپ اور باقی دنیا تک چمکے گی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جرمنی اور یورپ کو بچانے کے لیے اپنی جان دینا کافی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس 1000 جانیں ہوتیں تو میں اس قوم اور یورپ کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا۔ میرے لیے صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، اور ہمارے والدین سچے آسمانی باپ نے
واضح طور پر کہا، تمام مذاہب کا وقت ختم ہو گیا ہے، 21ویں صدی خدا کے ساتھ ایک عالمی خاندان کا وقت ہے۔ میرا اصل مشن زمین پر خدا کی بادشاہت کی تعمیر کرنا ہے، ایک مثالی ماحول قائم کرنا ہے جہاں بنی نوع انسان خدا کے ساتھ دل و جان سے متحد ہو کر رہ سکیں۔ اسلامائزیشن کو روکنا میرا مشن کبھی نہیں تھا، یہ ایک ہنگامی آپریشن کی طرح آیا۔ میں نے یہ مشن اس لیے لیا ہے کہ خدا اور جنتیں نہیں چاہتے تھے کہ اسلام جرمنی اور یورپ میں پروان چڑھے۔ میں نہیں جانتا کہ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ عیسیٰ نے خدا کی منشا پوری نہیں کی۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت اور اسلام نہ صرف زمین پر بلکہ روحانی دنیا میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان دونوں مذاہب کے درمیان بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، کیونکہ محمد اور عیسیٰ روحانی زندگی میں بھی منقطع ہیں اور ان کے مابین بہت سے تنازعات اور تصادم ہیں۔ روحانی دنیا میں محمد بہت قدامت پسند شخص ہے، پھر اس کے مذہب اور پیروکاروں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ میرے ساتھ محمد کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں جن کا میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ جب کوئی باکسر رنگ میں ہوتا ہے تو بہت سی آوازیں اسے بتاتی ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے اور اپنے حریف کو کیسے بچانا، کیسے پنچ مارنا ہے، لیکن وہ صرف ایک آواز سنتا ہے، اپنے کوچ کی آواز۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں روحانی دنیا میں انبیاء، فرشتوں، یہاں تک کہ سنہری اور نیلے آسمانوں کی بہت سی آوازیں سن سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایک آواز سنتا ہوں، میرے پیارے آسمانی باپ کی آواز۔ میرے کان میں اس آواز کے ساتھ میں جینا چاہتا ہوں اور مرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کا ٹوٹا ہوا دل، کیونکہ عیسیٰ نے اس کی منشا پوری نہیں کی۔ The broken heart of God because Jesus did not fulfill his will۔ 2000 سالوں سے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ صلیب پر مرنے کے لیے آیا تھا، اور جو کوئی عیسیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کرتا کہ عیسیٰ مسیح تھا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ عیسیٰ کو ستانا اور مصلوب کرنا خدا کی منشا ہے، لیکن اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی خدا کی مرضی تھی یا صرف عیسیٰ کی اپنی مرضی، یا اس برے پہلو کی بھی مرضی تھی کہ مسیحا زمین پر خدا کی بادشاہت کو خاطر خواہ طور پر نہیں بناتا۔ میں نے پہلے ہی کافی ثابت کر دیا ہے کہ یہ خدا کی منشا نہیں تھی کہ عیسیٰ کو مصلوب کیا جائے۔ بصورت دیگر عیسیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہوتا کہ وہ اپنے مشن کے آغاز میں ہی نہیں بلکہ آخر میں مرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر خدا کی منشا ہوتی کہ وہ عیسیٰ کو صلیب پر مرنے دیتا تو وہ اتنے زیادہ نبیوں کو مسیحا کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے نہ بھیجتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی 4000 سال کی تاریخ خدا کی اس پیشین گوئی کے لیے کافی ثبوت ہے کہ مسیحا زمین پر خدا کی بادشاہت کو خاطر خواہ قائم کرے گا۔ اس کتاب کے باب عیسیٰ اور خدا کی مثالی دنیا میں یسایہ کی 2 مختلف پیشین گوئیوں سے دلائل لایا ہوں۔ اس وقت یہودیوں کے پاس 2 مسیحوں کا تصور نہیں تھا۔ ایک پیشین گوئی کہتی ہے کہ مسیح خدا کی بادشاہت قائم کرے گا، اور دوسری اس کے مصلوب ہونے کے بارے میں ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے ایک انتباہ تھا۔ اگر وہ مسیح پر ایمان لائیں گے تو وہ خدا کی بادشاہت قائم کرے گا، اور اگر اسے رد کریں گے تو وہ صلیب پر چڑھ جائے گا۔ میں نے یہ بھی دلیل دی، اگر مسیح صلیب پر مرنے کے لیے آیا ہوتا تو ایلیا کو اس کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیا کی روح جو عیسیٰ سے 900 سال پہلے آسمان پر گئی تھی، یوحنا بیپتسٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نیا ایلیا تھا جسے مسیحا کے لیے راستہ تیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے کام سے نا واقف تھا اور اپنی الجھن میں ایک موقع پر بولا
کہ وہ بیابان میں مسیحا کے لیے راستہ تیار کرنے والی آواز ہے، اور دوسری بار اس نے ایلیا یا نبی ہونے سے انکار کیا۔ جب وہ جیل میں تھا تو یوحنا بپتسمہ دینے والا پھر بھی عیسیٰ کے مسیحا ہونے پر شک کرتا تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں کے ذریعے عیسیٰ سے پوچھنے بھیجا کہ آیا وہ وہی مسیحا ہے، یا اگر انہیں کسی اور کا انتظار کرنا ہے۔ بائبل میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سوال نے عیسیٰ کو غصہ دلایا، اور اس نے بالواسطہ طور پر یوحنا بپتسمہ دینے والے پر اندھا ہونے اور اسے ناراض کرنے کا الزام لگایا۔ بلا شبہ عیسیٰ صحیح تھا۔ یہ یوحنا کا مشن تھا کہ وہ عیسیٰ کا راستہ تیار کرے اور پیٹر کی بجائے اس کا پہلا شاگرد بنے۔ عیسیٰ کے خیال تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو یہودی لوگوں کو قائل کرنا چاہیے کہ وہ مسیحا ہے۔ دراصل یوحنا بپتسمہ دینے والا عیسیٰ اور چنے ہوئے لوگوں کے درمیان پل تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی ذمہ داری کے حصے کو پورا کرنے میں ناکام رہا، لہٰذا عیسیٰ نے کہا، بائبل کے ایک باب 11 آیت 11-15، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہر اس شخص سے بڑا ہے جو کبھی زندہ رہا، لیکن جو آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بڑا ہے۔ جب سے یوحنا نے اپنے پیغام کی تبلیغ کی اس دن سے لے کر آج تک آسمان کی بادشاہت پر تشدد کے حملے ہوتے رہے ہیں، اور متشدد لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوحنا کے زمانے تک تمام نبیوں اور موسیٰ کی شریعت نے خدا کی بادشاہت کے بارے میں بات کی، اور اگر آپ ان کے پیغام پر یقین کرنا چاہیں تو یوحنا ایلیا ہے جس کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ کان ہیں تو سنو۔ بائبل کے مطابق جب یوحنا بپتسمہ دینے والا سب سے بڑا انبیاء تھا تو ایک عام آدمی اس سے کیسے بلند ہو سکتا ہے؟ یہ منطقی ہے، اور ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے کہ عیسیٰ بہت دکھی اور مایوس تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا خدا کی منشا پوری نہیں کرتا تھا۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا مشن تھا کہ وہ مسیحا کا راستہ تیار کرے۔ عیسیٰ مسیح نے وضاحت کی کہ ایلیا واپس نہیں آئے گا، بلکہ صرف اس کی روح جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ یوحنا کی ذمہ داری تھی کہ وہ عیسیٰ سے ایلیا کے بارے میں مزید سوالات پوچھے، اور اسے خدا سے دعا کرنی چاہیے تھی، تاکہ جب لوگ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس اس سے پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ سچ ہے کہ عیسیٰ نے اس کے اور ایلیا کے بارے میں کیا کہا، اس نے کہا، بائبل کے ایک باب یوحنا میں ہے، باب نمبر 1 آیت 19-23، یروشلم میں یہودی حکام نے کچھ پادریوں اور لاویوں کو بھیجا جون سے پوچھنے کے لیے، تم کون ہو؟ یوحنا نے جواب دینے سے انکار نہیں کیا، لیکن کھلا اور واضح طور پر کہا، میں مسیحا نہیں ہوں، تو تم کون ہو؟ انہوں نے پوچھا، کیا تم ایلیا ہو؟ جان نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم نبی ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہمیں ان لوگوں کو واپس جواب دینا ہے جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تم اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یوحنا نے یسایا نبی کا حوالہ دیتے ہوئے جواب دیا، خداوند کے سفر کے لیے سیدھا راستہ بنانے کے لیے میں صحرا میں کسی کے پکارنے کی آواز ہوں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے الفاظ اور اس کی لا علمی کی وجہ سے بڑی الجھن اور تضاد پیدا ہوا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ عیسیٰ اپنے آپ کو مسیحا بنانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یوحنا نے صرف ایک بار مسیحا کے بارے میں گواہی دی تھی۔ بائبل کے ایک باب میں لوکا باب نمبر 3 آیت 15-23، لوگوں کی
امیدیں بڑھنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ کیا یوحنا شاید مسیحا ہو۔ چنانچہ یوحنا نے ان سب سے کہا، میں آپ کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن کوئی آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ میں اتنا اچھا نہیں کہ اس کی جوتے بھی کھول سکوں۔ وہ آپ کو روح القدوس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کے پاس اس کا بیلچہ ہے تاکہ وہ سارا غلہ نکال کر گندم کو اپنے گودام میں جمع کرے، لیکن وہ بھوسے کو ایسی آگ میں جلا دے گا جو کبھی نہیں بجھتی ہے۔ بہت سے مختلف طریقوں سے یوحنا نے لوگوں کو خوشخبری سنائی اور انہیں اپنے طریقے بدلنے کی تاکید کی، لیکن یوحنا نے گورنر ہیرودیس کو ملامت کی کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی ہیروداس سے شادی کی تھی اور بہت سے دوسرے برے کام کیے تھے۔ پھر ہیروداس نے یوحنا کو قید میں ڈال کر اور بھی برا کام کیا۔ اگر ہیروداس پر الزام لگانا اتنا ضروری تھا تو یہ کام عیسیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بخوبی جانتا تھا کہ عیسیٰ موسیٰ کے قوانین پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود یوحنا نے عہد نامہ قدیم کے ان قوانین پر عمل کرنے پر اصرار جاری رکھا۔ بار بار یہ بائبل میں ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ رحم اور معافی پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے کھلے عام یہ ظاہر کیا کہ وہ عہد نامہ قدیم کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے نہیں آیا، جیسا کہ بائبل کے ایک باب یوحنا میں ہے، باب 3 آیت 8 تا 9۔ شریعت کے معلمین اور فریسی ایک عورت کو اندر لائے جو وہ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور انہوں نے اسے سب کے سامنے کھڑا کیا۔ استاد، انہوں نے عیسیٰ سے کہا، یہ عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ ہماری شریعت میں موسیٰ نے حکم دیا کہ ایسی عورت کو سنسار کر دیا جائے، اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یہ بات عیسیٰ کو پھنسانے کے لیے کہی تاکہ اس پر الزام لگا سکیں، لیکن اس نے جھک کر زمین پر انگلی سے کچھ لکھا۔ جب وہ وہاں کھڑے ہو کر اس سے سوال کر رہے تھے تو اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور ان سے کہا، تم میں سے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر اس پر مارے۔ پھر اس نے دوبارہ جھک کر زمین پر لکھا۔ یہ سن کر وہ سب ایک ایک کر کے سب سے پہلے بوڑھے چلے گئے۔ عیسیٰ اکیلا رہ گیا۔ عورت اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ جیسا کہ اس نے پہلے ذکر کیا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے عیسیٰ کے بارے میں صرف ایک بار گواہی دی اور بعد میں بار بار شک کیا۔ یوحنا نے جیل میں بھی شک کیا کیونکہ اس نے اپنے شاگردوں کو عیسیٰ کے پاس بھیجا اور انہیں اندر جانے دیا۔ بائبل کے ایک باب نمبر 11 آیت نمبر 3 میں ہے، ہمیں بتاؤ۔ انہوں نے عیسیٰ سے پوچھا، کیا تم وہی ہو جو یوحنا نے کہا تھا کہ وہ جا رہا ہے، یا ہمیں کسی اور کی توقع کرنی چاہیے؟ یہ واضح طور پر یوحنا کی ساری صورتحال کو بتاتا ہے۔ وہ عہد نامہ قدیم میں پھنس گیا تھا۔ موسیٰ اس کا نمونہ تھا، نہ کہ عیسیٰ۔ ایک شخص جس کے اندر بہت سے تضادات اور تنازعات ہوں، وہ کبھی بھی خدا کی منشا کے لیے عیسیٰ کا شاگرد بن کر نہیں چل سکتا۔ اگر میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے عہدے پر ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ عیسیٰ ہی مسیحا ہے، تو میں موسیٰ کے قوانین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے عیسیٰ کے نئے پیغام کو قبول کر لیتا، اور میں عیسیٰ کے ساتھ اس کے شاگردوں کے طور پر ہر جگہ اس بات کی گواہی دیتا کہ خدا نے مجھ پر انکشاف کیا تھا۔ جان نے ایسا نہیں کیا، برائی اسے دیکھ رہی تھی، وہ جیل میں مارا گیا۔ عیسیٰ یوحنا کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا، بائبل کے ایک باب
باب نمبر 11 آیت 11 تا 14۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہر اس شخص سے بڑا ہے جو کبھی زندہ رہا، لیکن جو آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بڑا ہے۔ جب سے یوحنا نے اپنے پیغام کی تبلیغ کی، اس دن سے لے کر آج تک آسمان کی بادشاہت پر تشدد کے حملے ہوتے رہے ہیں اور متشدد لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوحنا کے زمانے تک تمام نبیوں اور موسیٰ کی شریعت نے بادشاہت کے بارے میں بات کی، اور اگر آپ ان کے پیغام پر یقین کرنا چاہتے ہیں تو یوحنا ایلیا ہے جس کے آنے کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ یوحنا کو عیسیٰ کا پہلا شاگرد بننا چاہیے تھا، لیکن اس لیے کہ اس نے ایسا نہیں کیا کہ عیسیٰ کی پیروی کرے، لہٰذا یہ عہدہ پطرس کو دیا گیا تھا۔ پیٹر صحیح شخص نہیں تھا اور خدا کی منشا کے لیے فعال کردار ادا کرنے میں ناکام رہا، یہاں تک کہ بائبل گواہی دیتی ہے کہ پولس نے پطرس پر الزام لگایا کہ وہ یروشلم میں بیٹھا تھا اور اتنا کچھ نہیں کرتا تھا۔ بعد میں یہ چابی سول کو دی گئی جو پولس بن گیا۔ ہم اس سوال کی طرف واپس آتے ہیں کیونکہ عیسیٰ نے خدا کی منشا پوری نہیں کی۔ کوئی بھی نبی یا مسیح جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ سب کچھ ظاہر کرے جو انہوں نے خدا اور جنتوں کے بارے میں دیکھا، سنا، تجربہ کیا اور مشاہدہ کیا۔ عیسیٰ ایسا کرنے میں ناکام رہا، یہاں تک کہ اس نے گواہی دی کہ اس نے صحیح کام نہیں کیا جس میں خدا نے اسے بھیجا تھا۔ بائبل کے ایک باب یوحنا میں درج ہے، باب نمبر 3 آیت 11-12۔ میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، ہم وہی کہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، پھر بھی تم میں سے کوئی ہمارا پیغام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جب میں تمہیں دنیا کی باتیں بتاتا ہوں تو تم میرا یقین نہیں کرتے، پھر جب میں تمہیں آسمانی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا تو تم مجھ پر کیسے یقین کرو گے؟ اس نے اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کے عقیدے کے بارے میں خود فیصلہ کیا۔ سوال ابھرتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کیوں بنا جب وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ خدا اور جنتوں نے اس پر کیا وحی کی؟ آسمانی مشاہدات اور تجربات بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے دیے گئے تھے، نہ کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا وہ انہیں سمجھیں گے یا نہیں۔ اگر لوگوں کے لیے خدا کے پیغامات کو سمجھنے کا یہ صحیح وقت نہ ہوتا تو خدا عیسیٰ کو نہ بھیجتا۔ میری کتاب کی پشت پر، جس کتاب کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے، لکھا ہے کہ جو کچھ تو نے سنا، دیکھا اور تجربہ کیا اسے ظاہر کر، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ لیکن جب میں خدا سے کہتا ہوں کہ لوگ آسمانی سچائی کو نہیں سمجھیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے خدا کے اس مشن کو کیوں قبول کیا؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ خدا کے احکام کو سمجھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ فیصلہ کرنا میرے الہی مشن کا حصہ نہیں ہے۔ میرے مشن کا بنیادی مواد تمام انسانی رازوں کو ظاہر کرنا ہے، جیسا کہ خدا نے مجھ سے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ عیسیٰ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے لوگوں پر سچائی کو ظاہر کرنے کی بجائے معجزات دکھائے اور شفا بخشی۔ معجزے نمکین پانی کی طرح ہوتے ہیں، جتنا اسے پیو گے اتنا ہی پیاسے ہوگے۔ یہ بائبل میں درج ہے کہ صحت یاب ہونے کے منتظر لوگوں کی قطاریں تھیں۔ ایک موقع پر انہوں نے ایک بیمار شخص کو عیسیٰ کے پاس لانے کے لیے ایک گھر کی چھت پر سوراخ بھی کر دیا۔ وہ لوگ جو لائنوں میں کھڑے تھے خدا کو جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ خود غرض تھے اور چاہتے تھے کہ عیسیٰ انہیں یا ان کے رشتہ داروں کو شفا بخشے۔ اپنی پرانی دنیا میں واپس آنے کے بعد عیسیٰ نے کئی بار پکار کر پوچھا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اس نے شفا دی تھی؟ 10 لوگوں میں سے صرف ایک واپس آیا۔
ہر بار جب عیسیٰ نے معجزے دکھائے اور لوگوں کو شفا دی، وہ صرف ایک دن کے لیے اس پر ایمان لائے۔ اگلے دن انہیں شک ہوا کہ کیا وہ مسیح ہے۔ اس احساس کے باوجود عیسیٰ جاری رہا، اور اس کا آخری معجزہ سب سے بڑا تھا۔ اس نے خدا سے مریم مگدلینہ کے بھائی لازر کو زندہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ 3 دن پہلے مر گیا تھا اور اس سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ لوگ عیسیٰ پر ایمان لائے اور اس کی تمجید کی، لیکن چند دنوں کے بعد دوبارہ شک کیا اور اس پر الزام لگایا کہ وہ ابلیس کی طاقت سے جائے بات کرتا ہے۔ جب عیسیٰ مزید معجزات کرنے کے قابل نہ رہا تو لوگوں نے جہاں بھی دیکھا اسے سنسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے معجزات کے بارے میں لوگوں کا رد عمل اس بات کی واضح علامت ہے کہ عیسیٰ نے اپنے مشن کی غلط بنیاد پر آغاز کیا۔ نتیجتاً اس کا پورا مشن تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے لیے الہی سچائی کو ظاہر کرنا ممکن نہ رہا، جو کہ انسانیت کی روحانی نشوونما کی اصل بنیاد ہے۔ لہٰذا 2000 سال بعد مسیحی اب بھی اندھے ہیں اور ہر اتوار کو گرجا گھر میں دعا کرتے ہیں، تمہاری منشا جنتوں کی طرح زمین پر پوری ہوگی۔ عیسیٰ نے تمام الہی سچائی اور خدا کی بادشاہت کے قیام کا ماسٹر پلان اپنے ساتھ لے گیا۔ تو زمین پر خدا کی منشا کیسے پوری ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ تعجب کی بات نہیں ہے کہ مسیحی نہیں جانتے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ وہ خدا کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ شاید ہی خدا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میں بنی ہوئی انسان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میری کتاب جس کا نام ہے خدا ایک دکھائی دینے والا خدا ہے جو انسانیت پہ ایک مرئی خدا کے طور پہ ظاہر ہوتا ہے کو پڑھیں۔ تب وہ خدا کے بارے میں اتنا جان لیں گے کہ ان کا دماغ اڑ جائے گا۔ وہ گواہی دیں گے کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہمارے پاس اپنے خالق کے بارے میں اتنی الہی معلومات ہیں۔ اگر میں سڑک پر چلتے ہوئے کسی اجنبی سے کہوں کہ میں اس پر بھروسہ اور یقین رکھتا ہوں تو لوگ مجھے احمق اور بیوقوف کہیں گے۔ پھر عیسائیت کس طرح خدا پر بھروسہ اور یقین کر سکتی ہے جسے وہ نہیں جانتے؟ میں صرف کسی پر بھروسہ اور یقین کر سکتا ہوں جب میں اس کی فطرت کو جانتا ہوں اور اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار چکا ہوں۔ میں کسی شخص کو جتنا زیادہ جانتا ہوں اتنا ہی زیادہ میں اس پر بھروسہ اور یقین کر سکتا ہوں، لیکن کسی اجنبی پہ کبھی نہیں۔ 2000 سال بعد میں نے اپنے آسمانی والدین کے بارے میں بہت زیادہ الہی سچائی ظاہر کی ہے۔ میں نے انکشاف کیا کہ خدا کہاں سے آیا، وہ اندھیرے ابدیت میں کیسے وجود میں آیا، فرشتے اور انسان کیسے بنائے گئے، جنتوں اور فردوس میں کیا ہو رہا ہے، انسان روحانی دنیا فردوس اور جنتوں میں کیسے آباد ہوگا، اور ہم روحانی طور پر کیسے ترقی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی زمینی زندگی کے دوران خدا سے مل سکیں۔ میری تحریک کے اکثر ارکان نے خدا کو دیکھا ہے یا ملے ہیں۔ فردوس یا جنتوں کا سفر کیا ہے؟ یہی زمین پر موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تمام معلومات کو جاننا عام فہم اور منطقی ہے۔ اس طرح ہم روحانی طور پر ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو روحانی زندگی کے لیے تیار کر سکتے ہیں جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ عیسائی مجھ پر الزام لگاتے ہیں جیسے 2000 سال پہلے یہودیوں نے عیسیٰ پر الزام لگایا کہ ابلیس میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے یہ دشمنی اور الزامات نہ صرف بدصورت اور حقیر ہیں بلکہ یہ بے بنیاد ہیں اور میرے بنی نوع انسان ساتھیوں کی عظیم جہالت کی عکاسی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے آسمانی والدین کو جان لیا ہے اور اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کو یہ زندگی کا پیغام دیا ہے۔ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں خدا کے بارے میں بات کرتا ہوں اور میں ایسے الہی مشاہدات اور تجربات کو ظاہر کرتا ہوں جو پہلے کسی نے ظاہر نہیں کیے۔ عیسائیت میری بات نہیں سنتی، در حقیقت وہ اپنی ہی کتاب بائبل کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ
اس میں لکھا ہے، یوحنا کا ایک باب نمبر 8 آیت نمبر 47، جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم تاہم خدا کی طرف سے نہیں ہو اور اسی لیے تم نہیں سنو گے۔ اس کا مطلب ہے اگر عیسائیت کے دل و دماغ میں خدا کے لیے جگہ ہوتی تو وہ خدا کے بارے میں سنتے، لہٰذا بائبل گواہی دیتی ہے کہ مسیحی خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی غلطی کی، وہ خدا کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تھے۔ اگر میں عیسیٰ کے زمانے میں رہتا تو میں ان سے کہتا، اگر لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف سے آئے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے 12 کتابوں میں آسمانی وحی لکھیں، آنے والی نسلیں آپ کو سنیں گی اور آپ پر یقین کریں گی۔ میں نے بالکل ایسے ہی کیا ہے۔ ہر ریلی میں جو میں نے جرمن میں دی، مسلمانوں اور عیسائیوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں ابلیس کی طرف سے آیا ہوں یا میں برائی کا شکار ہوں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے مسلسل تقریریں کیں اور مثالی دنیا کے لیے خدا کے ماسٹر پلان کو ظاہر کیا، اور ہر وہ چیز جو خدا نے مجھے مختلف کتابوں میں اپنے اور روحانی دنیا کے بارے میں تجربہ اور مشاہدہ کرنے کی اجازت دی ہے، میں جانتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ان کے آباء و اجداد میرے معاملے میں غلط تھے اور وہ برائی کا شکار تھے، نہ کہ میں۔ ان تمام مسلمانوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا آخری پڑاؤ جہنموں، جنہوں نے مجھ پر جھوٹا شخص یا ابلیس ہونے کا الزام لگایا، ابلیس کا شکار قبرستان ہے۔ انہیں دفن کر دیا جائے گا اور تاریخ میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ وہ کون تھے۔ میں اپنے آسمانی والدین کو اتنی گہرائی سے جانتا ہوں کہ میرے بنی ہوئی انسان ساتھیوں کے تصور سے باہر ہے اور ان کے محدود افق کو پھٹنے تک لے آتا ہے۔ خدا کے حیرت انگیز فضل کے ذریعے کوئی بھی میری تعلیم، میری جان اور روح کو مستقبل کی تاریخ میں دفن نہیں کر سکتا۔ اگر مستقبل کی تاریخ مجھے دفن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو تمام وعدے اور خدا کی غائبی سچائی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھی بھی دفن ہو جائے گی۔ یہ ناممکن ہے۔ ایسا نہ ماضی میں ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ لہٰذا یہ صرف وقت کی بات ہے کہ انسانیت ہمارے آسمانی والدین کو جان لے اور شعوری طور پر سن لے جو میں نے اس کے اور جنتوں کے بارے میں نازل کیا ہے۔ لا تعداد معجزات کرنے کے بعد جنتوں نے عیسیٰ کو خبردار کیا کہ یہ خدا کی مثالی دنیا کی چابی نہیں ہے۔ ابلیسی دنیا کو خدا کی بادشاہت میں بدلنے کے لیے انسانوں کو خدا کی روشنی میں بڑھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ الہی سچائی حاصل کرنے سے انسان ابدی خدا کے ساتھ آباد ہو سکتا ہے۔ عدن کے باغ میں لوسیفر جو ابلیس بن گیا نے معجزے نہیں دکھائے، اس نے صرف سچ نہیں بولا اور جھوٹ بولا، جس کی وجہ سے ہمارے پہلے آباء و اجداد کی غلط تعلیم اور غلط ترقی ہوئی۔ اس نے ہمارے پہلے آباء و اجداد کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ وہ نیکی اور بدی کے درخت کا پھل کھا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ آدم اور حوا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں یا لوسیفر میں۔ انہوں نے خدا کی رہنمائی کو مسرد کر کے اور لوسیفر پر یقین کر کے غلط انتخاب کیا۔ اس کے بعد آدم کے خاندان کا ہر قدم غلط سمت میں گیا اور آخر کار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آدم کے خاندان نے خون ریزی کی بنیاد ڈالی اور اچھائی اور برائی کے درمیان تصادم کو خاندان سے معاشرے سے قوم اور پوری دنیا کی سطح تک پھیلایا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو بویا وہ اب کاٹ رہے ہیں۔ یہی اصول مسیح پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر وہ لوسیفر سے اس دنیا کو چھیننا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک خاندان ہونا چاہیے جو خدا پر یقین رکھتا ہو اور خدا کی ہدایت پر عمل کرے۔
یہ فاؤنڈیشن معاشرے میں قومی عالمی سطح پر بھی پھیلے گی۔ ایک مسیحا کو بنی نوع انسان کی تعلیم دینا ہے، ایک مسیحا کو بنی نوع انسان کو تعلیم دینا ہے، اور وہ تمام الہامی معلومات جو خدا اور جنتوں نے اس پر نازل کی ہیں ان کے ساتھ بانٹنا ہے، اور سچائی پر بیٹھنا نہیں ہے، اور نہ ہی بنی نوع انسان کا درمیانی نقطہ بننا ہے۔ اسے آسمانی والدین کا راستہ تیار کرنا ہے، اسے خدا کے تمام کارڈ میز پر رکھنا ہوں گے جس پر انسان یہ جان سکے کہ خدا واقعی کون ہے۔ یہ بہت آسان ہے۔ ایلیا کی طرح ایک نبی کو مسیحا کے لیے راستہ تیار کرنا چاہیے، اور مسیح کو خدا کے لیے راستہ تیار کرنا چاہیے۔ عیسیٰ کو بنی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے تھی۔ یہ زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کی چابی تھی۔ یقیناً پوری قوم کی تعلیم ایک بہت سست عمل ہے جو آج سے کل تک ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس میں 40 سال لگیں گے۔ یہ راستہ بہت سی مشکلات، چیلنجوں اور کراسوں کے ساتھ ہموار ہے۔ خدا کی دنیا کو خاطر خواہ قائم کرنے کے لیے تعلیم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ نے ایسا کیا ہوتا تو وہ اور بنی اسرائیل 40 سال کے بعد خدا کی بادشاہت کے لیے عالمی سطح پر روم آتے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں عیسائیت روم میں صرف 300 سال بعد قائم ہوئی، جب شہنشاہ اگسٹس نے اسے ریاستی مذہب قرار دیا۔ ابلیس نے عیسیٰ کو خدا کے سامنے چیلنج کیا۔ لوسیفر چیلنجڈ جیسس ان فرنٹ آف گاڈ۔ بدقسمتی سے عیسیٰ نے معجزے دکھا کر غلط قدموں پر اپنا مشن شروع کیا۔ اگرچہ عیسیٰ کو بنی نوع انسان ساتھیوں کے لیے ہمدردی تھی، لیکن اس سے اس کی بے صبری طبیعت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کی منشا کے لیے لوگوں کو تعلیم دینا ایک طویل عمل ہے۔ اس نے عجائبات کو انجام دینے اور جنتوں کی مدد سے لوگوں کو شفا دینے کا غلط طریقہ منتخب کیا تاکہ خدا کی بادشاہت تک مختصر ترین طریقے سے پہنچ سکے۔ یہ تخلیق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ انسانوں کو تعلیم دینا اور خدا کا پیغام پہنچانا پیغمبروں یا مسیحا کو اولین مشن ہے۔ پیغمبروں یا مسیحا کا اولین مشن ہے۔ جرمنی میں ہم کہتے ہیں ایک پتھر سے 2 پرندے مارو۔ یہ کام نہیں ہوا۔ ابلیس نے خدا اور جنتوں کے سامنے عیسیٰ پر الزام لگایا کہ وہ خدا کی بادشاہت کو معجزات کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے خدا سے کہا اس معاملے میں تمہیں زمین پر کسی نبی یا مسیح کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم زمین پر فرشتوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ اپنی دنیا قائم کرنا آسان ہوگا۔ جب بنی نوع انسان تمہیں اور فرشتوں کو نیلے آسمان سے دیکھیں گے تو وہ تمہیں اور تمہارے وجود کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر بنی نوع انسان پھر بھی تم پر یقین نہیں کریں گے تو حق تعالیٰ کی حیثیت سے تم ان کو سزا دینے کی طاقت رکھتے ہو۔ انتباہ کے طور پر 30 سیکنڈ تک ان کی سانسیں دور رکھو۔ اگلی بار جب وہ دوبارہ نافرمان ہو جائیں تو تمہاری باتوں پر یقین نہ کریں تو 60 سیکنڈ کے لیے ان کی سانسیں روک دو۔ لہٰذا اب آسانی سے بنی نوع انسان کو مجبور اور محکوم کر سکتے ہو۔ اس صورت میں ان کے پاس تمہارے حکم کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے کبھی بھی اس دنیا کو عجائبات کی طاقت سے یا میرے تابع کر کے نہیں لیا۔ میں نے آدم کے خاندان، معاشرے، قوم اور پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی آزاد مرضی کی پیروی کی ہے۔ میرا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ تیرے پاس یہ طاقت ہے۔ عیسیٰ نے ان سب چیزوں کو انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کیا جو تو نے اس پر نازل کیا تھا؟
میں اس کے ساتھ رنگ میں آنا چاہتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ مجھے بنی نوع انسان پر کوئی اختیار نہیں، میں نے انہیں متاثر کیا ہے اور انہوں نے میرا اثر لیا۔ اس معاملے میں وہ میرے شر کے ساتھی ہیں۔ میں گر گیا لیکن وہ میرے ساتھ گر گئے۔ پھر وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں اور میں صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ انسان مجھ پر الزام نہیں لگا سکتا، انہیں اپنے غلط کاموں کا الزام خود پر لگانا چاہیے۔ عیسیٰ کی کمزوریاں، جیسس ویکنسز۔ عیسیٰ کو بہت معلوم تھا کہ اگر وہ اپنے تمام آسمانی مشاہدات اور تجربات کو ظاہر کرتا ہے اور بہت سے صلیب طویل راستے پر اس کے راستے پر انتظار کر رہے ہوتے، وہ ان تمام پتھروں کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا جو خدا کے راستے میں حائل ہوتے، تاکہ اسے آزاد کیا جا سکے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ وہ شخص تھا جو اپنے ارد گرد بہت سارے سامعین کو پسند کرتا تھا اور اپنے اختیار کو معجزات کرنے اور لوگوں کو شفا دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک بار عیسیٰ نے یہ علاج کر کے خود کو خدا کے مقام پر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ انسانی گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اپنے آپ کو خدا کے مقام پر رکھنا ایک وجہ تھی جس نے یہودی لوگوں کو کئی مواقع پر اسے سنسار کرنے کی کوشش کرنے پر اکسایا۔ برداشت اس کی طاقت میں سے ایک نہیں تھی۔ اس سے بہت کم وہ اپنی بے صبری فطرت پر قابو پا سکتا تھا یا اسے دبا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج بنی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں کو تعلیم دینا ہوگا، اور یہ ٹوٹے ہوئے دل کا ایک بہت ہی تنہا راستہ ہوگا جس کے لیے کچھ پھل دیکھنے سے پہلے اس کی ساری زندگی کی تمام کوششیں درکار ہوں گی۔ اگر وہ اپنی زندگی میں خدا کی منشا پوری نہ کر سکا تو اگلے نبی یا مسیح کو اپنا کام جاری رکھنا پڑتا، کیونکہ زمین پر خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے میں 3 گنا 40 سال لگتے ہیں۔ اس کی تنگ نظری نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس کے بعد ایک نیا مسیح آئے جو عیسیٰ کی جگہ لے گا۔ اگر آپ عیسیٰ کا موازنہ محمد سے کریں تو بانی اسلام اس طرح سخت گیر شخص تھا، اس نے یہ کہہ کر دروازہ بالکل بند کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آج بھی 48 اسلامی ممالک میں سے کسی میں یہ کہہ کر زندہ رہنا ممکن نہیں کہ میں نبی ہوں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ عیسیٰ نے مذہبی حکام پر تنقید کر کے ان کے ساتھ تصادم میں ملوث ہونے کی غلطی کی۔ Jesus' mistake to get involved in the confrontation with the religious authorities by criticizing them۔ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں اگر مجھے جہنم میں بنی نوع انسان کی نجات کے لیے کام کرنا ہے تو مجھے لوسیفر کے ساتھ ایک کپ کافی پینے کے لیے نہایت روادار اور سفارتی بننا پڑے گا۔ عیسیٰ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ خدا کی دنیا نہیں ہے، تاہم اس کی جارحانہ اور عدم برداشت کی فطرت نے اسے مذہبی حکام پر تنقید کرنے کا موقع دیا جن کا معاشرے پر مکمل اختیار تھا۔ ان کا لفظ ہر مذہبی فیصلے کے لیے آخری لفظ تھا۔ عیسیٰ جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، بہت سے لوگوں نے عیسیٰ کو اسرائیل کے بہت سے علاقوں میں معجزات اور شفا دینے کی طاقت کی وجہ سے پسند کیا۔ کچھ لوگ فریسیوں اور فقیہوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آیا عیسیٰ خدا کی طاقت سے معجزات دکھاتا ہے یا ابلیس کی؟ فریسیوں اور فقیہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اپنے رویے میں بہت سخت ہو گئے، کیونکہ سخت گیر ہونے کے ناطے وہ عوامی طور پر اس پر تنقید اور الزام لگانے سے باز نہیں آئے۔ یہاں میں بائبل سے چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل کے ایک باب ماؤنٹ
باب 13 آیت 23 تا 33۔ تمہارے لیے یہ کتنا خوفناک ہے شریعت کے عالم اور فریسیوں، تم منافقوں، تمہیں لوگوں کے چہروں میں جنتوں کی بادشاہت نظر آتی ہے اور تم خود اندر نہیں جاتے اور نہ ہی ان لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہو جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شریعت کے علمبردار اور فریسیوں، تم پر کتنا خوفناک ہے، اے منافقو، تم ایک تبدیلی جیتنے کے لیے سمندروں کا سفر کرتے ہو اور تمام ممالک کو عبور کرتے ہو، اور جب تم کامیاب ہو جاتے ہو تو تم اسے اپنے آپ کی طرح جہنم میں جانے کا دگنا مستحق بناتے ہو۔ تمہارے لیے یہ کتنا خوفناک ہے، اندھے رہنماؤ، تم سکھاؤ، اگر کوئی بیت المال کی قسم کھائے وہ اپنی منت کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہیکل میں سونے کی قسم کھائے تو وہ پابند ہے۔ اندھے اہم کو کون سا زیادہ اہم ہے، سونا یا مندر جو سونے کو مقدس بناتا ہے؟ تم یہ بھی سکھاؤ کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ اپنی آواز کا پابند نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ قربان گاہ کے نذرانے کی قسم کھائے تو وہ پابند ہے۔ تم کتنے اندھے ہو، کون سا زیادہ اہم ہے، تحفہ یا قربان گاہ جو تحفے کو مقدس بناتی ہے؟ پس جب کوئی شخص قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی اور اس پر موجود تمام تحفوں کی قسم کھاتا ہے، اور جب وہ ہیکل کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی اور وہاں رہنے والے خدا کی قسم کھاتا ہے، اور جب کوئی آسمان کی قسم کھاتا ہے تو وہ خدا کے تخت اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے۔ شریعت کے علمبرداروں اور فریسیوں، تم پر یہ کتنا خوفناک ہے، اے منافقو، تم مسالہ دار جڑی بوٹیوں کا 10واں حصہ خدا کو دیتے ہو، جیسے پودینہ، دال اور زیرہ، لیکن تم قانون کی واقعی اہم تعلیمات جیسے کہ انصاف، رحم اور دیانت کو ماننے میں کوتاہی کرتے ہو۔ تمہیں دوسروں کو نظر انداز کیے بغیر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اندھے رہنماؤ، تم اپنے مشروب میں سے مکھی کو دباتے ہو لیکن اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ شریعت کے علمبرداروں اور فریسیوں، تم پر یہ کتنا خوفناک ہے، اے منافقو، تم اپنے کپ کے اندر اور باہر کو صاف کرو جبکہ اندر سے بھرا ہوا ہے جو تم نے تشدد اور خود غرضی سے حاصل کیا ہے۔ اندھے فریسیوں، پہلے کپ کے اندر جو ہے اسے صاف کرو، پھر باہر بھی صاف ہو جائے گا۔ شریعت کے علمبرداروں اور فریسیوں، تم پر یہ کتنا خوفناک ہے، اے منافقو، تم سفید دھلی ہوئی قبروں کی مانند ہو جو باہر سے تو اچھی لگتی ہیں لیکن اندر سے ہڈیوں اور بوسیدہ لاشوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم باہر سے سب کو اچھے لگتے ہو لیکن اندر سے تم منافقت اور گناہوں سے بھرے ہو۔ شریعت کے علمبرداروں اور فریسیوں، تم پر یہ کتنا خوفناک ہے، اے منافقو، تم انبیاء کے لیے عمدہ مقبرے بناؤ اور اچھی زندگی گزارنے والوں کی یادگاریں سجاؤ، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے زمانے میں رہتے تو تم وہ کام نہ کرتے جو انہوں نے کیا اور انبیاء کو قتل کیا، لہٰذا تم حقیقت میں تسلیم کرتے ہو کہ تم ان کی اولاد ہو جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ پھر آگے پڑھو اور جو کچھ تمہارے باپ دادا نے شروع کیا تھا اسے ختم کرو۔ اے سانپوں کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے بچنے کی امید کیسے رکھتے ہو؟ بائبل کا ایک اور باب، یوحنا نمبر 18 آیت 19 تا 23۔ سردار کاہن نے عیسیٰ سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا۔ عیسیٰ نے جواب دیا،
میں نے ہمیشہ سب سے کھلے عام بات کی ہے۔ میری ساری تعلیم عبادت خانوں اور ہیکل میں ہوئی، جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بات خفیہ ہے۔ پھر تم مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ان لوگوں سے سوال کرو جنہوں نے مجھے سنا۔ ان سے پوچھو کہ میں نے انہیں کیا کہا۔ وہ جانتے ہیں میں نے کیا کہا۔ جب عیسیٰ نے یہ کہا تو وہاں موجود محافظوں میں سے ایک نے اسے پتھر مارا اور کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ سردار کاہن سے ایسی بات کرنے کی؟ عیسیٰ نے جواب دیا، اگر میں نے کچھ غلط کہا ہے تو یہاں سب کو بتاؤ کہ وہ کیا تھا، لیکن اگر میں اپنی بات میں ٹھیک ہوں تو تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ بائبل کے ایک باب، یوحنا باب 8 آیت 12 تا 59۔ عیسیٰ نے فریسیوں سے دوبارہ بات کی، میں دنیا کا نور ہوں۔ وہ کہا، جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کی روشنی پائے گا اور کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، اب تو اپنی طرف سے گواہی دے رہا ہے، تم جو کہتے ہو کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ نہیں، عیسیٰ نے جواب دیا، اگرچہ میں اپنی طرف سے گواہی دیتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ تم خالصتاً انسانی طریقے سے فیصلے کرتے ہو۔ میں کسی پر فیصلہ نہیں کرتا، لیکن اگر میں ایسا کروں تو میرا فیصلہ درست ہوگا، کیونکہ میں اس میں اکیلا نہیں ہوں۔ آسمانی والدین جس نے مجھے بھیجا ہے میرے ساتھ ہے۔ تمہاری شریعت میں لکھا ہے کہ جب دو گواہ متفق ہوں تو جو وہ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ میں اپنی طرف سے گواہی دیتا ہوں اور آسمانی والدین جس نے مجھے بھیجا ہے وہ بھی میری طرف سے گواہی دیتا ہے۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا، تم نہ مجھے جانتے ہو اور نہ میرے آسمانی والدین کو۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے آسمانی باپ کو بھی جانتے۔ عیسیٰ نے یہ سب کچھ اس وقت کہا جب اس نے ہیکل میں اس کمرے میں جہاں قربانی دی تھی بکس رکھے ہوئے تھے اور کسی نے اسے گرفتار نہیں کیا کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ عیسیٰ نے اس سے کہا، میں چلا جاؤں گا، تم مجھے ڈھونڈو گے لیکن تم اپنے گناہوں میں مرو گے۔ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں جا سکتے۔ چنانچہ یہودی حکام نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے جہاں وہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو مار ڈالے گا؟ عیسیٰ نے جواب دیا، تم یہاں نیچے کی دنیا سے تعلق رکھتے ہو، لیکن میں اوپر سے آیا ہوں۔ تم اس دنیا سے ہو لیکن میں اس دنیا سے نہیں ہوں۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے اور تم اپنے گناہوں میں مر جاؤ گے۔ اگر تم یقین نہیں کرتے کہ میں وہی ہوں جو میں ہوں، تم کون ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، جو میں نے تمہیں شروع سے بتایا ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے، تمہاری مذمت کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، تاہم جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اور میں دنیا کو وہی بتاتا ہوں جو میں نے اس سے سنا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ عیسیٰ ان سے باپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اس نے ان سے کہا، جب تم ابن آدم کو اونچا کرو گے تو تم جانو گے کہ میں وہی ہوں جو میں ہوں۔ پھر تم جانو گے کہ میں اپنے اختیار سے کیوں نہیں کرتا، بلکہ وہی کہتا ہوں جو باپ نے مجھے کہنے کے لیے بتایا ہے۔ اور جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو اسے خوش کرتا ہے۔
بہت سے جنہوں نے عیسیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ اس پر ایمان لائے۔ تو عیسیٰ نے ان سے کہا، جو اس پر ایمان لائے تھے، اگر تم میری تعلیمات پر عمل کرتے ہو تو تم واقعی میرے شاگرد ہو، تم سچ کو جان لو گے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہم کبھی کسی کے غلام نہیں اور ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، پھر یہ کہنے سے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے تمہارا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، ہر کوئی جو گناہ کرتا ہے اس کا غلام ہے۔ غلام ہمیشہ کے لیے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ بیٹا ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کر دے تو تم واقعی آزاد ہو جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، پھر بھی تم مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ تم میری تعلیم کو قبول نہیں کرو گے۔ میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں جو میرے باپ نے مجھے دکھایا ہے، لیکن تم وہی کرتے ہو جو تمہارے باپ نے تمہیں بتایا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا باپ ابراہیم ہے۔ اگر تم واقعی ابراہیم کے بچے ہوتے، عیسیٰ نے جواب دیا، تم بھی وہی کرتے جو اس نے کیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ تمہیں سچ بتاؤں جو میں نے خدا سے سنا ہے، پھر بھی تم مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم وہی کر رہے ہو جو تمہارے باپ نے کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، خدا ہی واحد باپ ہے جو ہمارا ہے اور ہم اس کے حقیقی فرزند ہیں۔ عیسیٰ نے ان سے کہا، اگر خدا واقعی تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت کرتے، کیونکہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور اب میں یہاں ہوں۔ میں اپنے اختیار سے نہیں آیا بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ اس لیے ہے کہ تم میرا پیغام سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس کی اولاد ہو اور تم جانتے ہو اپنے باپ کی خواہش کی پیروی کرنا، اور تم چاہتے ہو اپنے باپ کی خواہشات کی پیروی کرنا۔ وہ شروع سے ہی ایک قاتل تھا اور کبھی حق کے ساتھ نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی نہیں ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ صرف وہی کرتا ہے جو اس کے لیے فطری ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور تمام جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں اور اسی لیے تم میرا یقین نہیں کرتے۔ تم میں سے کون ثابت کر سکتا ہے کہ میں گناہ کا مرتکب ہوں؟ اگر میں سچ کہوں تو تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے خدا کی باتیں سنتا ہے، تاہم تم خدا کی طرف سے نہیں ہو اور اسی وجہ سے تم نہیں سنو گے۔ انہوں نے عیسیٰ سے پوچھا، کیا ہم یہ کہتے ہوئے درست نہیں تھے کہ تم سامری ہو اور تم میں کوئی ابلیس ہے؟ میرے پاس کوئی بدروح نہیں ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں لیکن تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ میں اپنے لیے عزت نہیں چاہتا، لیکن ایک ہے جو اسے ڈھونڈ رہا ہے اور جو میرے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میری تعلیم پر عمل کرے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ انہوں نے اس سے کہا، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہیم مر گیا اور نبی مر گئے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ جو تمہاری تعلیم پر عمل کرے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہمارا باپ ابراہیم فوت ہو گیا، کیا تم ابراہیم سے بڑا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے؟ اور انبیاء بھی فوت ہو گئے، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، اگر میں اپنے آپ کو عزت دوں گا تو یہ عزت کچھ قابل قدر نہیں ہوگی۔ جو میری عزت کرتا ہے وہ میرا باپ ہے، جسے تم کہتے ہو تمہارا خدا ہے۔ تم نے اسے کبھی نہیں جانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اسے نہیں جانتا تو میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا، لیکن میں اسے جانتا ہوں اور اس کی بات مانتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم خوش تھا کہ وہ میرے آنے کا وقت دیکھے گا۔ اس نے دیکھا اور خوش ہوا
انہوں نے اس سے کہا تمہاری عمر 50 برس بھی نہیں ہے اور تم نے ابراہیم کو دیکھا؟ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ نے جواب دیا، ابراہیم کی پیدائش سے پہلے میں ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے پھینکنے کے لیے پتھر اٹھائے لیکن عیسیٰ اپنے آپ کو چھپا کر ہیکل سے نکل گیا۔ بائبل کے ایک باب 10 آیت 30 اور 33۔ باپ اور میں ایک ہیں۔ پھر لوگوں نے پھر پتھر اٹھائے اور اس پر پھینکے۔ عیسیٰ نے ان سے کہا، میں نے تمہارے سامنے بہت سے اچھے کام کیے ہیں جو باپ نے مجھے کرنے کو دیے، تم ان میں سے کس کی وجہ سے مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہیں کسی نیکی کی وجہ سے سنسار نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمہاری توہین کی وجہ سے۔ تم صرف ایک آدمی ہو، لیکن تم اپنے آپ کو خدا بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بائبل کا ایک اور ماؤنٹ، باب نمبر 9 آیت 1 تا 3۔ عیسیٰ کشتی میں سوار ہوا اور جھیل کے پار اپنے شہر کو واپس چلا گیا، جہاں کچھ لوگ اس کے پاس ایک مفلوج آدمی کو لائے جو کہ بری طرح پڑا تھا۔ جب عیسیٰ نے دیکھا کہ ان کا کتنا ایمان ہے تو اس نے مفلوج آدمی سے کہا، بیٹا تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تب شریعت کے کچھ اساتذہ نے آپس میں کہا، یہ آدمی کفر بک رہا ہے۔ بائبل کے ایک اور باب میں ماؤنٹ، باب نمبر 9 آیت 9 تا 11۔ عیسیٰ اس جگہ سے نکلا اور چلتے چلتے اس نے ایک محصول لینے والے کو دیکھا، میتھیو کا نام، اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا۔ اس نے اسے کہا، میرے ساتھ چلو۔ میتھیو اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب عیسیٰ میتھیو کے گھر کھانا کھا رہا تھا تو بہت سے ٹیکس لینے والے اور دوسرے باہر نکلنے والے آئے اور عیسیٰ اور اس کے شاگردوں کے ساتھ دسترخوان پر آ گئے۔ کچھ فریسیوں نے یہ دیکھا اور اپنے شاگردوں سے پوچھا، تمہارا استاد ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ بائبل کے ایک اور باب ماؤنٹ، باب نمبر 12 آیت 22 تا 24۔ پھر کچھ لوگ ایک شخص کو عیسیٰ کے پاس لائے جو اندھا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس ابلیس تھا۔ عیسیٰ نے اس شخص کو شفا دی تاکہ وہ بات کرنے اور دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ ہجوم سب عیسیٰ کے کیے پر حیران تھے۔ کیا وہ داؤد کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جب فریسیوں نے یہ سنا تو انہوں نے جواب دیا، وہ بدروحوں کو صرف اس لیے نکالتا ہے کہ ان کا حاکم بالزبول اسے ایسا کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ بائبل کے ایک اور باب متی میں ہے، باب نمبر 15 آیت 1 تا 9۔ پھر کچھ فریسی اور شریعت کے معلم یروشلم سے عیسیٰ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، تمہارے شاگرد ہمارے باپ دادا کی تعلیم کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں دھوتے ہیں۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اور تم کیوں خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو اور تمہاری اپنی تعلیم کی پیروی کرتے ہو؟ کیونکہ خدا نے کہا، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرو، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں کو گالی دے اسے سزائے موت دی جائے۔ لیکن تم یہ سکھاتے ہو کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اپنے والد اور والدہ کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن کہتا ہے یہ خدا کا ہے، اسے اپنے باپ کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تم اپنی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے خدا کے حکم کو نظر انداز کرتے ہو۔ اے منافقو، جب یسایہ نے تمہارے بارے میں پیشین گوئی کی تھی تو وہ کتنا درست تھا۔ یہ لوگ خدا کہتا ہے، ان کے الفاظ سے میری عزت کرو، لیکن ان کا دل واقعی مجھ سے بہت دور ہے۔ ان کے لیے میری عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ انسانی اصولوں کی تعلیم دیتے ہیں
اور میرے قوانین ہیں، وہ میرے قوانین ہیں۔ بائبل کی یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ عیسیٰ سفارتی شخص نہیں بلکہ سخت گیر انسان تھا۔ اس نے مذہبی اتھارٹی پر تنقید اور الزام لگایا، لہٰذا اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ مذہبی اتھارٹی نے اس پر الزام لگائے اور گرفتار کرنے کی وجہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ ہر طرح سے وہ اسے صلیب پر چڑھانا چاہتے تھے۔ آخرکار وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ ان کے پاس آخری لفظ تھے۔ یہاں تک کہ مقدمے کی سماعت کے دوران عیسیٰ سفارتی نہیں تھا۔ اسے بہت شائستگی سے ہونا چاہیے تھا، اپنا سارا معاملہ بیان کیا، لیکن اس کے بجائے اس نے بائبل کے ایک باب یوحنا 18 باب اور آیت 33 تا 37 میں کہا۔ پلاطس محل میں واپس گیا اور عیسیٰ کو بلایا۔ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟ اس نے اس سے پوچھا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، کیا یہ سوال تمہاری طرف سے آیا ہے یا دوسروں نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا تم سمجھتے ہو میں یہودی ہوں؟ یہ تمہارے اپنے لوگ اور سردار کاہن تھے جنہوں نے تمہیں میرے حوالے کیا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ عیسیٰ نے کہا، میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری سلطنت اس دنیا کی ہوتی تو میرے پیروکار مجھے یہودی حکام کے حوالے کرنے سے بچانے کے لیے لڑتے۔ نہیں، میری بادشاہت یہاں نہیں ہے۔ تو پلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ ہو؟ عیسیٰ نے جواب دیا، تم کہتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس ایک مقصد کے لیے دنیا میں پیدا ہوا اور آیا ہوں، سچ بولنے کے لیے۔ جو بھی سچائی سے تعلق رکھتا ہے وہ میری بات سنتا ہے۔ بائبل کے ایک اور باب یوحنا میں باب 19 آیت 9 اور 10۔ وہ محل میں واپس گیا اور عیسیٰ سے پوچھا، تم کہاں سے آتے ہو؟ لیکن عیسیٰ نے جواب نہیں دیا۔ پلاطس نے اس سے کہا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرو گے؟ یاد رکھو، میرے پاس تمہیں آزاد کرنے اور مصلوب کرنے کا اختیار ہے۔ پلاطس یہ نہیں جان سکا کہ عیسیٰ کون ہے، کیونکہ اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا اور صرف خدا کا ایک بہت ہی خاص شخص ہونے کو کہا۔ پلاطس یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آیا مذہبی اتھارٹی کا الزام عیسیٰ کو مصلوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ تاہم عیسیٰ نہ تو اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کچھ بولنا چاہتا تھا۔ عیسیٰ نے جو سب سے برا کیا وہ یہ تھا کہ وہ علامتوں میں بات کرتے ہوئے پلاطس سے یہ کہہ کر کے اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس طرح پلاطس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پلاطس کے لیے عیسیٰ بے قصور تھا، لیکن آخرکار اس کو مذہبی حکام کے حوالے کرنا پڑا۔ عیسیٰ کا مقدمہ مجھے نبی یوسف کے تیسرے جانشین کے معاملے میں اسمتھ مورمن چرچ کے بانی کی یاد دلاتا ہے۔ اپنے مقدمے میں پرافٹ وارن جیف نے بطور عیسیٰ جج سے کہا، تمہارا مجھ پر کوئی بس اور اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے خاتون جج کو خبردار کیا کہ اگر وہ اس کے خلاف کچھ کرے گی تو اسے خدا کی طرف سے سزا دی جائے گی۔ جج کو غصہ آیا اور کہا کہ خدا اور انبیاء کو چھوڑو، میں حقائق جاننا چاہتی ہوں۔ جب میں تم سے کوئی سوال پوچھوں تو تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا۔ عیسیٰ کی طرح وارن جیف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار اسے عمر قید ہو گئی، کیونکہ اس نے مسلسل صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس پر کسی کا اختیار نہیں تھا۔ مقدمے کی سماعت میں کسی جج کو پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ نبی ہیں یا خدا کے بیٹے۔ اس کے لیے صرف حقائق شمار ہوتے ہیں اور ان کے حقائق آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا اور ان کے مطابق آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوگا۔ عیسیٰ کو وہی کرنا چاہیے تھا جیسا کہ پولس نے کیا تھا۔ پال پر الزام لگایا گیا تھا اور جج کے سامنے لایا گیا۔ وہ یہودی لوگوں کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے مقدمے سے مطمئن نہیں تھا۔
اس نے تسلیم کیا کہ اسے منصفانہ انصاف ملنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ جج نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اسے روم کی اعلیٰ عدالت میں بھیج دیا۔ تاہم عیسیٰ کے رویے نے پلاطس کے لیے اس کے بعد اسے مذہبی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ پلاطس ہر طرح سے عیسیٰ کو آزاد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ رومی قانون کے مطابق صرف مجرموں، قاتلوں یا چوروں کو ہی مصلوب کیا جا سکتا تھا۔ نبی یا مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا کوئی جرم نہیں تھا، یہاں تک کہ پلاطس کی بیوی نے بھی عیسیٰ کی بے گناہی کے بارے میں ایک خواب دیکھا اور اپنے شوہر کو عیسیٰ کی مذمت کرنے کی تنبیہ کی۔ بائبل کے ایک باب پڑھیں، ماؤنٹ، باب نمبر 27 آیت 19۔ جب پلاطس عدالت کے ہال میں بیٹھا تھا، اس کی بیوی نے اسے پیغام بھیجا، اس بے گناہ شخص سے کوئی تعلق نہ رکھو، کیونکہ کل رات خواب میں مجھے اس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ جنتوں نے مجھے بتایا کہ پلاطس نے عیسیٰ سے 3 بار اپنے دفاع کے لیے کہا، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے کبھی بھی یہودی لوگوں کا بادشاہ بننے کا ارادہ نہیں کیا، کہ عیسیٰ یہ کہے کہ اس کی بادشاہت صرف خدا کی محبت پر مبنی ہے اور وہ روم کے شہنشاہ کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا ہے۔ لیکن عیسیٰ خاموش رہا۔ جنتوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ پلاطس اسے صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ صرف اس کو کوڑے سے 30 کوڑے مار کر آزاد کرنا چاہتا تھا۔ یہودی اتھارٹی نے پلاطس کو بتایا کہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے وہ روم میں اس کے خلاف بادشاہ کا وفادار نہیں ہے۔ انہوں نے پلاطس کو یہ کہہ کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر وہ عیسیٰ کو صلیب پر نہیں چڑھائیں گے تو روم کو اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ آپ اس بارے میں بائبل کے ایک باب یوحنا میں پڑھ سکتے ہیں، باب نمبر 19 آیت 11 تا 12۔ عیسیٰ نے جواب دیا، تمہیں مجھ پر اختیار صرف اس لیے ہے کہ یہ تمہیں خدا نے دیا ہے، بس جس شخص نے مجھے تمہارے حوالے کیا ہے وہ اس سے بھی بدتر گناہ میں مرتکب ہے۔ جب پلاطس نے یہ سنا تو اس نے عیسیٰ کو آزاد کرنے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ہجوم نے جواب دیا، اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم شہنشاہ کے دوست نہیں ہو۔ جو کوئی بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شہنشاہ کے خلاف باغی ہے۔ عیسیٰ کا یقین تھا کہ عہد نامہ قدیم کا ہر لفظ سچ ہوگا۔ ثبوت کے طور پر یہاں بائبل کے چند آیات کا حوالہ دیں گے۔ ماؤنٹ، باب 26 آیت 24 اور 25۔ ابن آدم مرے گا جیسا کہ صحیفے کہتے ہیں کہ وہ مرے گا، لیکن کیسے؟ اس شخص کے لیے ہولناک جو ابن آدم کو دھوکہ دیتا ہے، اس شخص کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہوداس غدار بولا، یقیناً استاد، آپ کا مطلب مجھ سے نہیں ہے۔ اس نے پوچھا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، تو تم کہتے ہو۔ بائبل کے ایک باب، ماؤنٹ، باب 26 آیت 56۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں نے جو لکھا ہے صحیفوں میں سچ ہے۔ باب، ماؤنٹ، باب نمبر 5 آیت 18۔ یاد رکھو کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، کم سے کم نقطہ نہیں اور نہ ہی قانون کی سب سے چھوٹی تفصیل کو ختم کیا جائے گا، تمام چیزوں کے اختتام تک نہیں۔ عیسیٰ کا یقین تھا کہ عہد نامہ قدیم کا ہر لفظ پورا ہوگا۔ یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ خدا سزا دینے والا نہیں بلکہ معافی کا خدا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو خدا کسی بھی بری پیشین گوئی کو واپس لے لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ خدا کو کسی نبی اور کسی نبوت کی پرواہ نہیں ہے۔ یونس کی درج ذیل کہانی اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں،
یونا کی کتاب دا بک آف جونا، باب نمبر 1۔ یونا نے خدا کی نافرمانی کی۔ یونا ڈس اوبیڈ دا لارڈ۔ ایک بار پھر خدا نے یونا سے بات کی۔ اس نے کہا، نینوا جاؤ اور عظیم شہر کو اور لوگوں کو اس پیغام کا اعلان کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ لہٰذا یونا نے خدا کی فرمانبرداری کی اور نینوا چلا گیا، جو ایک اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں سے گزرنے میں 3 دن لگے۔ یونس شہر میں سے گزرنا شروع ہوا اور پورا دن چلنے کے بعد اس نے اعلان کیا، 40 دنوں میں نینوا تباہ ہو جائے گا۔ نینوا کے لوگوں نے خدا کے پیغام پر یقین کیا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب روزہ رکھیں اور سب لوگ بڑے سے چھوٹے تک ٹاٹ اوڑھ لیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ توبہ کر چکے ہیں۔ جب نینوا کے بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ اپنے تخت سے اٹھا اور اپنا لباس اتار کر ٹاٹ اوڑھ کر راکھ میں بیٹھ گیا۔ اس نے نینوا کے لوگوں کے لیے اعلان بھیجا، بادشاہ اور اس کے افسروں کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے۔ تمام افراد، مویشی اور بھیڑیں کھانا پینا حرام ہے۔ تمام افراد جو جانوروں کو ٹاٹ کا لباس پہننا چاہیے۔ ہر ایک کو خدا سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے برے رویے اور اپنے برے کاموں کو ترک کر دینا چاہیے۔ شاید خدا اپنا ارادہ بدل لے، شاید وہ ناراض ہونا چھوڑ دے اور ہم نہیں مریں گے۔ خدا نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے برے رویے کو ترک کر دیا، لہٰذا اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور انہیں سزا نہیں دی جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ باب نمبر 4۔ یونا کا غصہ اور خدا کی رحمت۔ چیپٹر 4۔ یوناز اینگر اینڈ گاڈز مرسی۔ یونس اس سے بہت ناخوش تھا اور ناراض ہو گیا، تو اس نے دعا کی، اے رب، کیا میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم یہی کرو گے؟ اس لیے میں نے اسپین بھاگنے کی پوری کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ تو محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا خدا ہے، ہمیشہ صبر کرنے والا، ہمیشہ مہربان اور ہمیشہ اپنے دماغ کو بدلنے کے لیے تیار رہتا ہے اور سزا نہیں دیتا۔ اب اے رب، مجھے مرنے دے، میرا زندہ رہنے سے مرنا بہتر ہے۔ رب نے جواب دیا، تمہیں ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ یونس شہر کے مشرق میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک پناہ گاہ بنائی اور اس کے سائے میں بیٹھ گیا کہ یہ انتظار کر رہا تھا کہ نینوا کا کیا ہوگا۔ تب خدا نے یونا کے اوپر ایک پودا اگایا تاکہ اسے سایہ دے، تاکہ وہ زیادہ آرام دہ ہو۔ یونس پودے سے بہت خوش ہوا، لیکن اگلے دن صبح کے وقت خدا نے حکم دیا، ایک کیڑے نے پودے پر حملہ کیا اور وہ گل سڑ گیا۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد خدا نے ایک گرم مشرقی ہوا بھیجی اور یونس سورج کی تپش سے بے ہوش ہونے کو تھا جو اس کے سر پر بھڑک رہا تھا، تو اس نے خواہش کی کہ وہ مر گیا ہوتا۔ اس نے کہا، میرے زندہ ہونے سے موت بہتر ہے۔ لیکن خدا نے اس سے کہا، تمہیں اس پودے پر ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ یونس نے جواب دیا، مجھے غصہ کرنے کا پورا حق ہے، مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں مر سکتا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، یہ پودا ایک رات میں بڑا ہوا اور دوسری رات غائب ہو گیا۔ تو نے اسے
بڑھا نہیں دیا، پھر بھی تمہیں اس پر افسوس ہے۔ اس کے بعد مجھے اس عظیم شہر نینوا پر کتنا زیادہ ترس آنا چاہیے۔ آخر کار اس میں 1,20,000 سے زیادہ معصوم بچے ہیں اور ساتھ ہی بہت سے جانور بھی۔ یونس نے سوچا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی عزت کھو دے گا اور وہ اسے نبی مانیں گے۔ اس سے وہ بہت خوش ہوا۔ لوگوں کو بائبل میں یونا کی پوری کہانی کو پڑھنا چاہیے تاکہ رائے قائم کی جا سکے۔ اگر خدا کسی نبی یا پیشین گوئی کی پرواہ کرتا ہے، خدا کی معاف کرنے والی فطرت کی ایک اور مثال آپ حزقی میں پڑھ سکتے ہیں۔ بائبل کا ایک چیپٹر، باب 33 آیت 10، 11، 14 تا 16 میں پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند نے مجھ سے بات کی، فانی آدمی، مورٹل مین۔ اس نے کہا، دہراؤ، بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں اور غلط کاموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ ان سے کہو کہ جیسا کہ میں قادر مطلق زندہ خدا ہوں، مجھے گناہ گاروں کو مرتے دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی، میں ان کو گناہ کرنا چھوڑ کر جیتے دیکھنا پسند کروں گا۔ اے بنی اسرائیل، جو برائی تم کر رہے ہو اسے روکو۔ تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ میں کسی برے شخص کو خبردار کر سکتا ہوں کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے اور صحیح اور اچھا کام کرے، مثال کے طور پر اگر وہ ضمانت واپس کر دے جو اس نے قرض کے لیے لی تھی، یا جو اس نے چوری کی تھی اسے واپس کر دیا، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے اور ان قوانین کی پیروی کرتا ہے جو زندگی دیتے ہیں، وہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور وہ زندہ رہے گا کیونکہ اس نے صحیح اور اچھا کیا ہے۔ خدا کی فطرت بہت پیاری، مہربان اور رحم دل ہے۔ مجھے جنتوں سے معلوم ہوا کہ خدا کی 99 مختلف نوعیتیں ہیں، اس کی صرف ایک فطرت غصے کے ساتھ جڑی ہے اور باقی 98 محبت اور معافی سے جڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ خدا کوئی راکشس مونسٹر نہیں ہے۔ وہ اتنا پیارا ہے کہ جب فرشتے کسی انسان کے بارے میں سخت فیصلہ کرتے ہیں اور خدا اس میں کچھ اچھا پاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت اور بائبل کی تمام مثالیں اس بات کو سامنے لاتی ہیں کہ بائبل کی ہر پیشین گوئی کو سچا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میں خدا سے کئی بار ملا ہوں اور اس نے مجھے اپنے دل کی نمائندگی کے لیے بلایا ہے۔ یہ سچا خدا ہے، وہ پیشین گوئیوں، انبیاء اور فرشتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنی مخلوق کو معاف کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ ہماری دنیا میں انسان زیادہ تر ایک دوسرے کو 2-3 بار معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک ہی غلطی بار بار کرتا ہے یا کئی بار وعدہ خلافی کرتا ہے تو ہم اس پر مزید یقین نہیں کرتے، لیکن ہمارا خالق ایسا نہیں۔ ہر بار اگر کوئی روتے ہوئے توبہ کرتا ہے اور زمین پر دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ بار بار وعدہ خلافی کرے اور معافی مانگے تو بھی خدا اسے ہر بار معاف کر دے گا۔ یہ صرف اس دن تک چل سکتا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ موت کے وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تاہم میں جانتا ہوں کہ کچھ انتہائی صورتوں میں ہمارے مہربان خدا نے اسی لمحے لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن اس وقت تک ہمیں خدا کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ہرگز نہیں جانتے کہ موت کب ظاہر ہو جائے گی۔ اگلے باب میں اپنے قارئین کے ساتھ ایک خاص کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا کی محبت اس کی مخلوق پر بے انتہا ہے۔
God's love is overwhelming for his creation. بہت عرصہ پہلے ایک اسرائیلی اتنا مجرم تھا کہ تمام لوگوں نے اسے اپنی برادری سے باہر پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی زندگی کے آخر تک تہذیب سے بہت دور تنہا زندگی گزارتا رہا۔ موت کے وقت اس نے دائیں طرف اندھیرا دیکھا، اور جب وہ بائیں طرف مڑا تو جہنم کا ایک اندھیرا اسے پکار رہا تھا۔ اس کے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا جو اس سے بہت ناخوش اور غصے میں تھا۔ اس نے بہت بے بس محسوس کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے کہا، میری برادری نے مجھے بہت عرصہ پہلے باہر نکال دیا تھا اور میں اکیلا رہ رہا تھا۔ دائیں طرف مجھے صرف اندھیرا نظر آ رہا تھا اور بائیں طرف جہنم کا بلیک ہول مجھے پکار رہا تھا۔ میرے سامنے غضبناک اور ناخوش موت کا فرشتہ کھڑا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تو بڑا مہربان ہے۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا ہے، تم میری آخری امید ہو۔ اس نے خدا کی آواز سنی، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں اپنی منزل بدلنے کے لیے مزید وقت دیتا ہوں۔ جب اس کی برادری نے اسے واپس آتے دیکھا تو ان کا صبر ٹوٹ گیا اور وہ اسے دوبارہ باہر نکالنا چاہتے تھے۔ اس نے ان سے منت کی، براہ کرم پہلے میری بات سنو۔ میں اب وہ مجرم نہیں ہوں جسے تم نے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ میں تمہارے پاس خدا کا دوست بن کر واپس آیا ہوں۔ پہلے وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں ایک ولی تھا جس نے اس کے بارے میں ایک خواب دیکھا تھا۔ اس نے ان سے کہا کہ اس نے جو کہا وہ سچ ہے۔ انہوں نے اسے موقع دیا اور پتہ چلا کہ وہ 180 ڈگری بدل گیا ہے۔ یہ شخص خدا کے ولی کی حیثیت سے فوت ہوا اور بہت سے لوگوں نے اس کے ذریعے روحانی رہنمائی حاصل کی۔ جب اس کی برادری نے اسے دفن کرنا چاہا تو اس کی پیشانی پر روشنی پڑی جس پر لکھا ہوا تھا، تم نے اسے ٹھکرا دیا لیکن میں نے اسے قبول کیا۔ وہ تمہارے پاس میرا دوست بن کر واپس آیا اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ میرا دوست بن کر مر گیا۔ جب آپ خدا کی مہربانی اور محبت کو دیکھتے ہیں تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہماری انسانی زندگی کا ایسا وقت بھی آنا چاہیے جہاں روحانی تبدیلی واقع ہو۔ یہ سوچنے بیوقوفی ہے کہ میں جوان ہوں اور میرے پاس کافی وقت ہے، کیونکہ موت انسانوں سے اجازت لیے بغیر ہی آتی ہے۔ اب ہم اگلے باب میں آ گئے ہیں۔ عیسیٰ نے جان بوجھ کر خدا کی منشا کو ترک کر دیا۔ جیسس consciously gave up the will of God. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ میں بائبل کی مختلف آیات کے ذریعے ثابت کروں گا کہ عیسیٰ نے خدا کی منشا کو مکمل آگاہی سے ترک کر دیا، یہاں تک کہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا جب اس کا نبی اپنی مرضی اس کی منشا پوری کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ عام لوگ جو مسیحا کا انتظار کر رہے تھے عیسیٰ سے متفق نہیں تھے کہ وہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ بائبل کے ایک باب میں لکھا ہے، جون 12 آیت 32-34، بائبل میں درج ہے، جب میں زمین سے اٹھایا جاؤں گا تو میں سب کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اشارہ کیا کہ وہ کس قسم کی موت کا شکار ہونے والا ہے۔
ہجوم نے جواب دیا، ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح ہمیشہ زندہ رہے گا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابن آدم کو اوپر اٹھایا جانا چاہیے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ مزید برآں یہ بہت عجیب ہے کہ اپنے مشن کے آغاز میں عیسیٰ نے کہا، اے خدا، میں نے تیرا مشن پورا کر دیا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک تھا، اور اس وقت عیسیٰ صرف یروشلم کے آس پاس ہی جانا چاہتا تھا، جہاں تک کہ اس کی موت کے 296 سال بعد بھی محض ہی کسی کو معلوم تھا کہ دنیا کے دوسری طرف عیسیٰ کون تھا۔ اس کے ماننے والے فرقے کے طور پر بدنام تھے، صرف اس لیے کہ خدا نے آخر کار اس کا فیصلہ کیا۔ عیسائیت ایک عالمی مذہب بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم فرشتہ جبرائیل نے پولس کے ساتھ عیسائیت کو تلاش کرنے اور اسے روم تک پھیلانے کے لیے کام کیا، کیونکہ اسرائیلی رومی طاقت کے ماتحت تھا۔ پولس نے ایک مضبوط بنیاد رکھی، خاص طور پر کہ اس نے اپنا مقدمہ روم منتقل کر دیا۔ اس کے باوجود روم میں عیسائیوں پر ظلم کیا گیا، اور اس میں سے کئیوں کو میدانوں میں شیروں کے سامنے زندہ پھینک دیا گیا۔ پیروکاروں کی اس نوجوان جماعت کے لیے یہ بہت تکلیف دہ اور خوفناک وقت تھا۔ والدین نے اپنے بچوں کو اس ہولناک موت سے بچانے کی امید میں درندوں کے سامنے بڑی شدت سے خود کو پھینک دیا، لیکن اس سانحے سے کوئی بچ نہیں سکا۔ صرف ان کی قربانی کی وجہ سے ان کے بچوں کو دوسرے شیروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زندہ تباہ کر دیا۔ اپنی موت کے منہ میں والدین کو اپنے بچوں کو شیروں کے ہاتھوں کھاتے دیکھنا پڑا۔ ایک موقع پر جب شہنشاہ کانسٹنٹین نے پھر ایسا خوفناک تماشا دیکھا تو ایک وزیر نے اس سے بات کی۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ مسیحیوں پر کیا مصیبت آئی، اور وہ اس دل دہلانے والے منظرنامے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہنشاہ کانسٹنٹین سے کہا کہ تم ان عیسائیوں کو شیروں کو پال کر سزا دیتے ہو، لیکن چھپ کر تمہاری بیوی اور بچوں نے یہ مذہب اختیار کر لیا ہے۔ کانسٹنٹین نے جو کچھ سنا تھا اس پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سارا عمل روک دیا اور اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی ہے۔ عیسیٰ کے تقریباً 300 سال بعد شہنشاہ کانسٹنٹین نے عیسائیوں کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ عیسیٰ نے بائبل کے ایک باب یوحنا میں درج ہے، باب نمبر 16 آیت نمبر 25، میں نے تمہیں یہ باتیں بتانے کے لیے تقریر کے اعداد و شمار کا استعمال کیا ہے، لیکن وقت آئے گا جب میں تقریر کے اعداد و شمار کا استعمال نہیں کروں گا، لیکن باپ کے بارے میں تم سے صاف صاف بات کروں گا۔ عیسیٰ نے نہ تو خدا کے بارے میں واضح طور پر بات کی اور نہ ہی خدائی سچائی کا اشتراک کیا ہے جو اپنے مشن کے دوران خدا اور جنتوں کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ اس نے انہیں صرف اتنا بتایا کہ وہ ان سے آسمانی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انہیں سمجھ نہیں پائیں گے۔ عیسیٰ صرف اپنے مشن کے لیے پہلا قدم اٹھا رہا تھا۔ جب اس نے بائبل کے ایک باب یوحنا باب 17 آیت 3 اور 4 کے اندر کہا، اور ابدی زندگی کا مطلب ہے تجھے جاننا، واحد حقیقی خدا اور عیسیٰ مسیح کو جاننا جسے تو نے بھیجا ہے۔ میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، میں نے وہ کام مکمل کر لیا ہے جو تو نے مجھے کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو عیسیٰ کیسے اتنا مبہم بیان دے سکتا ہے کہ اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا؟
یہاں اس نے صاف صاف کہا کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن دوسری طرف اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے عیسائیت کو آج تک الجھا رکھا ہے۔ بائبل کے ایک اور باب یوحنا باب 14 آیت 9 اور 10 جس میں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، پھر کیوں کہتے ہو ہمیں باپ دکھاؤ؟ اے فلپس، کیا تم یقین نہیں کرتے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ وہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں، عیسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، مجھ سے نہیں آتی، باپ جو مجھ میں رہتا ہے اپنا کام خود کرتا ہے۔